گھر گھر ہم لوگوں کا جانا ہو رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پیغام لے کر، سنت کا پیغام لے کر، تاکہ ہر مسلمان کے گھر میں ہم پہنچیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کو پہنچائیں، سیرت کو پہنچائیں، تاکہ مسلمان اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اور سنت پر عمل کر کے اپنے رب کو خوش کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو ایمان لے کر کے آؤ۔ ہو گیا؟ ہلو، درود پاک پڑھ دیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو ایمان لے کر کے آؤ۔ غضب کا یہ فرمان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ ایمان والوں سے ایمان لانے کا حکم دے رہا ہے، ایمان لانے والوں کو ایمان لانے کا حکم دے رہا ہے۔ فرماتا ہے، اے ایمان والو ایمان لے کر کے آؤ۔ یہ کیسی بات ہے جب ہم عالم تصور میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دریافت کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، اے پروردگار عالم یہ کیا ماجرا ہے، آخر اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہمیں یہ جواب دیتی ہے کہ میرے بندے، ایمان لانے والے صحیح معنوں میں ایمان لے کر کے نہیں آئے، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ایمان والو ایمان لے کر کے آؤ۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی ہرگز اتباع نہ کرو۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ کھلا ہوا تمہارا دشمن ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد مقامات پر اپنے بندوں سے کچھ مطالبات فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقیم الصلاۃ، نماز پڑھنے کا حکم دیا، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا، اور یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام فرما کر کے روزہ رکھنے کا حکم دیا، لا تقربوا الزنا فرما کر کے زنا کے قریب نہ جانے کا حکم دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح جھوٹ نہ بولنے کا حکم دیا، سچ بولنے کا حکم دیا، دیگر حرام اشیاء سے بچنے کا حکم دیا، ماں باپ، بھائی بہن، رشتہ داروں کے حقوق، دوست و احباب کے حقوق کو ادا کرنے کا حکم دیا۔ یہ سارا اسلام ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک فرمان کو مان لیا تو ہم نے اسلام کو مان لیا۔ اسلام کوئی تصویر نہیں ہے، اسلام کسی شخصیت کا نام نہیں ہے، اسلام کسی گھر کا، کسی درخت کا، کسی شہر کا نام نہیں ہے کہ آپ وہ اس شہر کو مان لیتے ہیں تو گویا آپ نے اسلام کو مان لیا۔ آپ نے کسی شخص کی تصویر اپنے گھر میں رکھ لی تو گویا پورے اسلام کو اپنے گھر میں رکھ دیا۔ نہیں، اسلام ایک نظام کا نام ہے، اسلام ایک رول ہے۔ اسلام اپنے چاہنے والوں کو چاہتا ہے جو اسلام کے ماننے والے ہیں کہ وہ ایک نظام کے تحت اپنی زندگی گزاریں۔ وہ نظام کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے تمہارے رسول کا طریقہ سب سے بہترین طریقہ ہے، تمہارے لیے تمہارے رسول کا راستہ سب سے بہترین راستہ ہے۔ تو سب سے پہلے ہمارے تحریک کا جو مشن ہے، جو طریقہ ہے ہمارا میلاد کرنے کا اور آپ کے پاس آ کر کے جو کچھ بتانے کا، تو سب سے پہلے ہم اللہ کے ذکر کی طرف زور دیتے ہیں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارا رشتہ مضبوط ہونا چاہیے، اور رشتہ ہمارا مضبوط کیسے ہو؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمودات کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزاریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر اور آپ پر نماز پنجگانہ فرض کیا۔ یہ تمام مسلمانوں پر جب سے وہ بالغ ہوتے ہیں ان پر نماز پنجگانہ کیا ہو جاتا ہے؟ فرض ہو جاتا ہے۔ یعنی ہر مسلمان کو چاہیے ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں نماز ادا کریں۔ نماز کے لیے بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہم کام کر رہے ہیں، دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر جانا ہوتا ہے، ادھر جانا ہوتا ہے، فرصت نہیں ملتی ہے، مہمان لوگ آ جاتے ہیں، بچے ہیں ان کو پڑھانا ہے، لکھانا ہے، اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ یاد رکھیں، نماز کے لیے کوئی بہانہ نہیں ہے۔
نماز کی کوئی وضاحت ہے ہی نہیں. نماز پڑھیں گے تو جان چھوٹے گی، بغیر نماز پڑھے آپ چاہیں کہ اسے چھٹکارا حاصل ہو جائے تو یہ ناممکن ہے. جب تک آپ نماز نہیں پڑھیں گے نماز آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گی، یہاں تک کہ قیامت کے دن بھی سب سے پہلے آپ سے نماز کے بارے میں ہی سوال کیا جائے گا. فارسی کی پہلی میں کسی شاعر کا شعر لکھا ہوا ہے: روز محشر کی جاں گداز بود، اولی پرش سے نماز بود. وہ دن جو جان کو پگھلا دینے والی ہوگی، یعنی سورج سوا نیزے پر ہوگا اور زمین جو ہے تانبے کی ہو جائے گی. آج جو سورج ہے، فقہائے کرام صوفیاء کرام بیان فرماتے ہیں کہ یہ سورج کی پیٹھ ہے، سورج کا چہرہ نہیں ہے. اور زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کی گرمی کو سلب کرنے کی، کھینچنے کی اللہ تعالیٰ نے طاقت عطا فرمائی ہے. یعنی جب سورج کی تپش زمین پر پڑتی ہے تو زمین کو ایک طرح کی طاقت ملی ہوئی ہے کہ وہ سورج کی تپش کو، سورج کی گرمی کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے. لیکن قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین کو تانبے کا بنا دے گا، سورج سوا نیزے پر ہوگی. اور مزید یہ کہ سورج کا چہرہ، یعنی آسمان سے بھی آگ، نیچے سے بھی آگ، ایسے عالم میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اور قرآن مقدس میں ایک دو مرتبہ نہیں، اشارتاً کنایتاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے 700 سے زائد مرتبہ اپنے بندوں کو حکم دیا: میرے بندوں نماز پڑھو، میرے بندوں نماز پڑھو. ذرا غور کریں اور انصاف سے بتائیں، آج آپ لوگ اپنی زندگی کے بہت حصے گزار کر کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. کئی مرتبہ آپ ہاسپٹل میں بھی گئے ہوں گے، ہاسپٹل میں جا کر کے دوسروں کا بھی تجربہ دیکھے ہوں گے. ایک مرتبہ اگر کسی کو شوگر ہو جائے تو جہاں کہیں بھی وہ چائے بنواتا ہے یا کوئی بھی اس کے لیے ناشتہ لگوایا جاتا ہے تو پہلے ہی بول دیتا ہے: دیکھیے ہمیں شوگر ہے، ہم میٹھا نہیں کھائیں گے اس لیے کہ ہمارا شوگر بڑھ جائے گا. آپ ذرا غور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: نماز قائم کرو، نماز قائم کرو. لیکن اس کے باوجود اللہ کا بندہ نماز پڑھنے کے لیے اپنے آپ کو مسجد میں لے کر کے نہیں جاتا. اور یہیں تک محدود نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے. ومن اقامها فقد اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کیا گویا اس نے دین کو قائم کیا. ومن ترکها فقد هدم الدین، اور جس نے نماز کو ترک کیا، نماز کو چھوڑا، گویا اس نے دین کو، دین کی بنیاد کو ڈھانے کی کوشش کی. اب ذرا غور کریں، آپ مسلمان ہیں، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اگر آپ کے سامنے اسلام کی ایک بنیاد، ایک کھمبا رکھ دیا جائے اور کہا جائے کہ یہی اسلام ہے، آپ اس کو ڈھا دیں، اور تو آپ کہیں گے کہ نہیں بھائی میں مسلمان ہوں، میں اسلام کے کھمبے کو کیسے ڈھا سکتا ہوں. لیکن انجانے میں کہیں نہ کہیں آپ اسلام کے بنیاد کو ڈھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اور بے نمازیوں سے اللہ کے رسول کس قدر ناراض ہوتے ہیں. بے نمازیوں کو چھوڑیے، جو لوگ مسجد میں جا کر کے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے جوانوں کو اکٹھا کروں اور انہیں حکم دوں کہ وہ لوگ لکڑیاں اکٹھا کریں، اور جو لوگ بغیر کسی عذر کے اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں میں ان کے گھروں میں آگ لگا دوں. یہیں تک محدود نہیں، سنیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی بے نمازی کی نگاہ کسی کے گھر میں پڑ جائے تو اس گھر میں اللہ کی رحمت کا نزول نہیں ہوتا ہے، رحمت کے فرشتے نازل نہیں ہوتے ہیں، برکتیں اٹھا لی جاتی ہیں. ذرا غور کریں کہ جس گھر میں باپ ہو بے نمازی ہو، بیٹا ہو بے نمازی ہو، ماں ہو بے نمازی ہو، بیٹی ہو بے نمازی ہو، پورا کا پورا خاندان بے نمازی ہو، اس گھر میں اللہ کے رحمت کا نزول کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت کے فرشتے کیسے نازل ہو سکتے ہیں؟ ہمیں ماننا چاہیے، ذرا سا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچنا چاہیے. وہ رب پروردگار جس نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میرے نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو اسے گن نہ سکو گے. فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یعنی اللہ کی کوئی ایک دو نعمتیں نہیں، ہزار کروڑوں اربوں نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں. آپ ذرا غور کریں کن کن نعمتوں کو جھٹلا سکتے ہیں. آپ ایک ادنا سی نعمت کا میں ذکر کر دوں، یہ منہ میں لعاب دہن بنتا ہے، تھوک کو ہم اور آپ بڑے گھن کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. ایک مرتبہ ہمارے منہ سے نکل جائے
تو کبھی ہم اس کو دوبارہ منہ میں لینے کی کوشش کریں گے نہیں لینے کی کوشش کریں گے. ہم اپنے ہی تھوک سے گھن کرتے ہیں. لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اگر یہ منہ میں لعاب دہن نہ بنے, منہ میں تھوک نہ بنے, تو انسان کا جینا محال ہو جائے گا, انسان کا جینا دشوار ہو جائے گا. اسے ہر وقت اپنے جیب میں پانی کا ایک باٹل لے کر کے چلنا پڑے گا. کبھی کبھی سردیوں میں کھانسی آ جاتی ہے, گرمی میں ہی کھانسی آ جاتی ہے, تو سوکھی ہوئی کھانسی, لوگ کہتے ہیں سوکھی ہوئی کھانسی. کیا ہو رہا ہے؟ گلا کھسوا رہا ہے, بار بار پانی پینا پڑ رہا ہے, ورنہ کھانستے کھانستے ہمارا سینہ درد کرنے لگ رہا. ہمارا ایک دوست تھا جو ہمارے ساتھ پڑھا کرتا تھا, اس کے جیب میں ہمیشہ ایک 10 والا بوتل رہا کرتا تھا. اس کی بیماری کیا تھی؟ اس کے منہ میں لعاب نہیں بنتے تھے, تھوک نہیں بنتے تھے. تو ہر منٹ وہ ایک گھونٹ, ایک ڈھکن پانی اپنے منہ میں ڈالتا تاکہ اس کی زبان تر ہو جائے, اسے کھانسی نہ آئے. کبھی آپ نے سوچا کہ یہ ادنا سی نعمت اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتیں جو ہے بہت بڑی ہیں, لیکن ہم جس سے گھر کرتے ہیں یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس کے علاوہ اللہ نے آنکھ دیا, اسے میں روشنی عطا فرمائی, کان دیا سننے کی طاقت عطا فرمائی, ہاتھ دیا پکڑنے کی طاقت عطا فرمائی, پیر دیا چلنے کی طاقت عطا فرمائی. اے اللہ کے بندوں, اب بھی آپ اللہ سے دور ہو؟ اے اللہ کے بندوں, اب بھی آپ اللہ کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکانا جو ہے گرا سمجھتے ہو, بھاری سمجھتے ہو؟ اے اللہ کے بندوں, ذرا سوچو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دنیا آپ کے فائدے کے لیے پیدا فرمایا, اور آپ سے فرمایا کہ میرے بندوں, میں نے تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ تم میری عبادت کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کا مقصد کیا بیان فرمایا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے جناتوں کو اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. فرماتا ہے الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. ہم نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ میں تمہیں دیکھوں تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے اور کون برا عمل کرتا ہے. میرے پیارے, کیا جب رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسی لیے پیدا کیا کہ میں دیکھوں تم میں کون اچھا عمل کرتا ہے کون برا عمل کرتا ہے, تو کیا رب ہمیں ملاحظہ نہیں کرتا ہوگا؟ ہمیں ملاحظہ بھی تو کرتا ہوگا, ہمیں دیکھتا بھی تو ہوگا. اور ظاہر سی بات ہے, الم یعلم بان اللہ یرا, تم کیا سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ نہیں رہا ہے؟ ضرور دیکھ رہا ہے. تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیکیاں کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں روزہ رکھتے ہوئے دیکھ رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے؟ نہیں, حقیقت تو یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جھوٹ بولتے ہوئے دیکھ رہا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں چغلی کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نمازیں چھوڑتے ہوئے دیکھ رہا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسی طرح وقت ضائع کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے. اور جب اللہ دیکھ رہا ہے, کل والی رات تو بڑی پیاری رات ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے شان کے لائق آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے کوئی معافی طلب کرنے والا جسے میں معاف کر دوں, ہے کوئی روزی طلب کرنے والا جسے میں روزی دے دوں, ہے کوئی معافی مانگنے والا, گناہوں سے مغفرت طلب کرنے والا جس کے میں گناہوں کو معاف فرما دوں. آپ ذرا غور کریں, وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شب برات کی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اللہ کی بارگاہ میں بندوں کے نیک اعمال لے کر کے جاتے ہیں, بندوں کے اعمال لے کر کے جاتے ہیں, چاہے وہ اچھے اعمال ہوں چاہے وہ برے اعمال ہوں, رب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. مثال کے طور پر, میں بڑا گنہگار ہوں, میں بڑا بدکار ہوں, میں بڑا سیاکار ہوں. اللہ کے فرشتے میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے کل کی رات میں اور عرض کریں گے پروردگار عالم یہ رحمت علی کے اعمال ہیں, پروردگار عالم دیکھ اس نے جھوٹ بھی بولا ہے, اس نے چغلی بھی کی ہے, اس نے نمازیں بھی چھوڑی ہیں, اس نے برے برے کام بھی کیے ہیں. دنیا کی کوئی ایسی گناہ نہیں ہے کہ پروردگار عالم تیرے اس بندے نے نہ کیا ہو. اے پروردگار عالم یہ تیرے بندے کے اعمال ہیں, تیرے بندے کے گناہ ہیں. اب بتا, آج ہی کی رات روزی بھی پہنچانی ہے, پورے سال کے بارے میں لکھنا ہے کہ اسے رزق دینا ہے کہ نہیں دینا ہے. وہ رحیم رب, وہ کریم رب کتنا مہربان اپنے بندوں پر ہوتا ہے کہ یہ برے اعمال فرشتے لے کر کے جاتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کے ہاتھوں ہمارا رزق بھیج دیتا ہے, انہی کے ہاتھوں ہمیں روزی دے دیتا ہے. اور آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو نمازیں ہم پڑھتے ہیں یہ ہم اپنی مرضی سے پڑھ لیتے ہیں؟ یہ جو ہم عبادتیں کرتے ہیں یہ ہم اپنی مرضی سے کر لیتے ہیں؟ نہیں نہیں پیارے,
ये अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से हम कर पाते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला जिन्हें तौफीक दे वही ऐसा काम कर सकते हैं, वही नमाज पढ़ सकते हैं, वही रोजा रख सकते हैं, वही तिलावत कलाम पाक कर सकते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला जिनसे तौफीक छीन लेता है, मस्जिद के बगल में घर हो, उन्हें नमाज पढ़ने की तौफीक नहीं होती है। हमने तो यहाँ तक भी मुसलमानों को देखा है कि अगर कोई नमाजी शख्स किसी मुसलमान के वहाँ मेहमान बन करके चला जाए और वो कहे नमाज के वक्त में कि मुझे नमाज पढ़ने जाना है, जरा मस्जिद तक हमें छोड़ दो, मुसलमान ये भी है, मुसलमान वो भी है, लेकिन वो मस्जिद तक छोड़ने के लिए उस नमाजी को आता है, लेकिन अल्लाह ताला उसे इतनी तौफीक नहीं देता कि वो मस्जिद में जा करके खुद भी नमाज पढ़ सके, वो मस्जिद में जा करके अपने आप को भी रब की बारगाह में पेश कर सके, वो मस्जिद में जा करके अपने गुनाहों की भी माफी तराफी कर सके। आप रहे दीजिए, सेल आ रहा है ना, सेल आ रहा है ना। नहीं नहीं, नीचे ऑप्शन में देखा सुन लिया। अरे वो सेल मंगाया ना आपने। तब ये